ہر کام کرنے کے لیے فوج کو آنا تو پھر ان سیاستدانوں نے کیا کرنا؟ کتنا بھی پارلیمنٹ کو آپ مقدس بنا دیں، لیکن جب بھی آپ سیلف سینٹرڈ یعنی کہ اپنے لیے اپنے مفادات کے لیے کوئی بھی اقدام کریں گے، وہ پارلیمانی نہیں ہے، وہ جمہوری نہیں ہے۔ پاکستان کو بہتری بھی لے کر آنی ہے۔ ان تمام معاملات کے لیے جب تک تمام ادارے ایک پیج پہ نہیں ہوں، شخص نے ایک بہت بڑے سیاستدان نے جو وزیر اعظم بننا چاہتا ہے کہہ رہا تھا بجلی جو ہے 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے آتی ہے لیکن بل 24 گھنٹے کا آتا ہے۔ میں نے کہا وہ 6 گھنٹے یہ بغیر بجلی کے رہ لیں، اس کا بل پاکستانی عوام بھر دے گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق صاحب۔ سر سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ جی بہت مہربانی، تھینک یو۔ اچھا سر، موجودہ سیاسی صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف جو کہ آلریڈی ان کے چیئرمین جیل میں ہیں اور پیپلز پارٹی نون لیگ آپس میں اتحاد تھا، لیکن اب وہ بھی لڑائی کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ سر اس ساری صورتحال میں الیکشن آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا پھر الیکشن آگے جائیں گے؟ نون لیگ پیپلز پارٹی کیا کرنے جا رہی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تھا ہی ایک غیر فطری اتحاد تھا، یعنی نہ نظریاتی اتحاد تھا، نہ ایک منشور تھا، نہ ایک سوچ تھی، یہ صرف مفادات کا جو ہے وہ اتحاد تھا۔ مفادات ایسے کہ ہر کسی نے اپنا اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے کیا۔ کسی نے بندر بانڈ میں کسی نے مرکز لے لیا، کسی نے سندھ لے لیا، کسی نے KPK لے لیا، اور ہر کسی نے ایک اپنا چھوٹا سا بادشاہ قائم کرنے کی کوشش کی، اور سخت ترین، میں سمجھتا ہوں بدترین حکمرانی ہوئی ہے جو 16 ماہ گزرے ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہنا کہ اس ماضی میں کیا ہوا، ہمیں ماضی کی بات کرنے کو تو ہم ہمیشہ ماضی میں ہی چلے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کی کیا پرفارمنس تھی، آپ نے اس اکانومی کے ساتھ کیا کیا، پاکستان کے ساتھ کیا کیا، پاکستان کی روپی کے ساتھ کیا کیا، یعنی کہ اس حد تک کیوں کہ لوگوں کو اعتماد نہیں تھا۔ لوگوں کا جب تک اعتماد نہیں ہوگا، جب تک نہ تو معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ سیاست ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اس وقت حال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ویکیوم پیدا ہوا ہے، اور اس ویکیوم کو کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا وہ فل نہیں کر سکتی۔ اور اس ویکیوم کو کون فل کر رہا ہے؟ SAFC بنی۔ پہلی مرتبہ فوج کو اکانومی، یعنی پہلے تو تھا نا زلزلہ آیا، سیلاب آیا، کوئی بھی انگھانی واقعہ ہوا، کچے کے علاقے میں ہوا، رینجرز کو بھیج دیا ہم نے، پیرا ملٹری بھیج دیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی ہمارے دوست ملک کا، کسی بیرونی اپنا آپ کوئی لے لیں، ایجنسی لے لیں، میں نہیں بات کرتا کہ کون ہے، ورلڈ بینک کا، IMF ہے وغیرہ وغیرہ، ایک ہی ادارہ ہے جس پہ لوگ اعتماد کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اب تک کے اقدامات ہیں پچھلے ایک ہفتے سے یا جب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، جس کو بڑا کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی یہ کیوں ملے جا کے بزنس مین جو ہے تاجر جو بڑی تعداد میں ملے، کیوں ملاقات ہوئی، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے بعد تھوڑا سا اعتماد بحال ہوا ہے، تھوڑا سا روپی کنٹرول ہوا ہے۔ اب اگر ہر کام کرنے کے لیے فوج کو آنا ہے تو پھر ان سیاستدانوں نے کیا کرنا ہے سوائے کرپشن کے؟ اگر لوگوں کے گھروں سے اربوں روپیہ نکل رہا ہے اور تہہ خانے بنائے ہوئے ہیں ہر گھر کے اندر، تو بجائے ڈیولپمنٹ کروانے کے لوٹ مار کر رہے ہیں، تو پھر آگے سیاست کہاں تک جائے گی؟ میری ایک ہی خواہش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج چیف جسٹس نے بہت بڑا اقدام کیا ہے کہ جو نیب ترمیم، دیکھیں کتنا بھی پارلیمنٹ کو آپ مقدس بنا دیں، لیکن جب بھی آپ سیلف سینٹرڈ یعنی کہ اپنے لیے اپنے مفادات کے لیے کوئی بھی اقدام کریں گے، وہ پارلیمانی نہیں ہے، وہ جمہوری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ نا؟ اس میں ایک چھوٹے سے طبقے کو بچانے کے لیے آپ نے 22 کروڑ عوام کو جو ہے نا وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح پیس دیا گیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احتساب بھی اور باقی معاملات بھی جو ہے نا، یہ صرف ایک طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے۔ سر اب یہ بتائیں کہ الیکشن صدر نے تجویز کر دی ڈیٹ، جس طرح کرنی چاہیے تھی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویسے کی نہیں۔ اب الیکشن آپ کو نظر آ رہے ہیں جنوری فیبرری میں؟ کیونکہ 90 دن والی تو بات ہی نہیں ہو رہی، جنوری فیبرری میں بھی الیکشن نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ میں نے ایک چھوٹا سا پول کر کے دیکھا تھا کہ لوگ 6 نومبر کو سمجھ رہے ہیں کہ الیکشنز ہوں گے کہ نہیں، تو 90% نے کہا کہ نہیں، ان کو نہیں نظر آ رہا۔ تو عوام کے جو تاثرات ہیں میں وہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔
میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز جتنا جلدی ہوں اتنا بہتر ہے، لیکن الیکشنز جو ہے نا وہ اینڈ رزلٹ نہیں ہے. دیکھیں اینڈ رزلٹ جو ہے نا، اینڈ رزلٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے اپنی اقتصادی معاملات کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے اپنے بین الاقوامی معاملات کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے پاکستان کو بہتری بھی لے کر آنی ہے. ان تمام معاملات کے لیے جب تک تمام ادارے ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، جب تک یہ معاملات آگے نہیں چل سکتے. ہمارے ہاں کچھ سیاستدانوں کو غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے جب اقتدار میں آ جاتے ہیں. کوئی عوام کے کندھوں پہ بیٹھ کر آ جاتا ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کر آ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ پھر میں ہی عقل کل ہوں اور کچھ نہیں کرتا، اور معاذرائی یہاں تک ہو جاتی ہے کہ پھر آپ اپنی اکنامک بھی لڑائی ہو جاتی ہے، پولیٹیکل بھی لڑائی، سارے معاملات میں لا اینڈ آرڈر خراب ہو جاتا ہے. اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، کوئی ایک جماعت اس ملک کو اس دلدل سے نہیں نکال سکتی بالکل. اور سب کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا، ایک چارٹر آف پاکستان بنانا پڑے گا. وہ چارٹر آف پاکستان بنے گا، اس کے اندر معاملات طے کرنے پڑیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جو بھی لوگ ہیں ان کو ایک پیج پہ بیٹھنا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی بیٹھنا پڑے گا اور مل کے سوچنا پڑے گا. مل کے تب سوچیں گے جب وہ اس بات کا انکشاف کریں گے کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں. یہ شارٹ ٹرم سلوشن ہے. لانگ ٹرم کے لیے آپ کو ایک چارٹر آف پاکستان بنانا پڑے گا. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے، کیا آپ کا دائرہ اختیار ہے، کس حد تک آپ نے یہ معاملات کرنے. پھر آگے چل کے جب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، پاکستان میں جتنا پوٹینشیل ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دیے ہوئے ہیں، کسی ملک کے پاس نہیں ہے. میں اتحاد کر لیتی ہیں اور بعد میں لڑائی بھی کر لیتی ہیں، جیسے پیپلز پارٹی انہوں نے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے یا پھر واقعی اپنے مفاد کے لیے گلے مل لیتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، جیسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ بھی کر رہی ہے. تو اصل چہرہ کیا ہے؟ آپ تو سب کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں. اصل میں نہ نون لیگ کے پاس بیانیہ ہے، نہ پیپلز پارٹی کے پاس بیانیہ ہے، اور کسی حد تک کچھ ہماری دینی جماعتیں ان کا بھی بیانیہ نہیں ہے ان کے پاس. جو امریکہ کو تو برا بھلا کہہ لیتے ہیں لیکن اپنے معاملات طے رکھتے ہیں ہر ایک کے ساتھ، جو چھپ کے جا کے کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. تو جب بیانیہ نہیں ہوتا نا تو اس بیانیے کو بنانے میں انسان بڑی غلطیاں کرتا ہے. آئی سمجھ آپ کو؟ یہ بیانیہ بنانے کے لیے پیٹ چاک کیے جا رہے تھے اور گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، گلوں میں پھندے ڈالے جا رہے تھے. جیسے ہی معاملات دیکھے کہ اب ہمارا مفاد آ گیا، وہ پیٹ انہوں نے سینے شروع کر دیے، گلوں سے پھندے نکال کر اپنے گلوں میں ڈالنے شروع کر دیے. اب ان کے پاس جب کوئی بیانیہ نہیں ہے تو بجلی کے بحران کو دوسروں پہ ڈال رہے ہیں، یہ اقتصادی بحران کو دوسروں پہ ڈال رہے ہیں، چینی دوسروں پہ ڈال رہے ہیں. تو یہ کیسے ٹھیک ہو رہے ہیں معاملات؟ نواز شریف 21 کو اب آ رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے جی آتے ساری معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، بڑا استقبال ہوگا. آپ تو نواز شریف صاحب کو بھی بڑے قریب سے جانتے ہیں، واقعی آ کے سب کچھ ٹھیک کر دیں گے؟ دیکھیں گھوڑا بھی ہے، میدان بھی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر اب این آر او نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک اور این آر او ہوا تو پھر جو نقصان ہے وہ ناقابل کیا کہتے ہیں تلافی ہوگا. تو ہو رہا ہے کہیں نا؟ نہیں میں نہیں کہہ رہا کہ این آر او جو آ رہا ہے، نواز شریف آ رہا ہے، اس کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا پہلی بات. یا ایک ہفتے میں آئے تھے، 2 ہفتے میں آئے تھے. بہت سے چھوٹے چھوٹے این آر او ہوئے، ایک بڑا این آر او ہوا ہے ابھی تک جو 2008 میں ہوا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے بعد بہت سے چھوٹے چھوٹے این آر او ہوئے ہیں. اب یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں ایک بڑا این آر او کرنے کا کہ پھر کہیں کسی بیک ڈور سے اقتدار کے اندر آ جائیں. تو اگر کسی کو بیک ڈور سے اقتدار کے اندر لانا ہے تو پھر جو پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے پھر اس کی ساری ذمہ داری لے لو. نواز شریف آ کے شفاف طریقے سے اگر الیکشن لڑتے ہیں، آپ کو لگتا ہے لاہور سے جیت جائیں گے؟ کیونکہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے جس جماعت کو بھی لائک کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر ایک غم و غصہ بھی ہے. تو نون لیگ کا ووٹ بینک جو کبھی لاہور میں ہوا کرتا تھا وہ آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں یہ سائیکل تھی لاہور کی. یہ کسی زمانے میں پیپل پارٹی کا لڑکانا ہوتا تھا، پھر یہ نواز شریف کا رائیول بن گیا، اس کے بعد یہ پھر ان کے ہاتھ سے بھی نکل گیا. اس وقت یہ کسی کا بھی نہیں ہے. زرداری صاحب اس سارے معاملے میں بڑے سنا جی گیم چینجر ہیں اور یہ کر لیں گے. زرداری صاحب نظر آ رہا ہے، پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ بلاول صاحب وزیر اعظم ہوں گے، اب افواہیں اور ریومرز یہ ہیں کہ جی بلاول صاحب کو بھی انکار ہو گیا ہے. تو اس میں کتنی سچائی ہے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو عوام کا ووٹ لے کر آئے گا تو وہ وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے. جو کبھی کہیں لابنگ کرے گا، کبھی کہیں لابنگ کرے گا. آپ صرف ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ
وہ کیا وزیر خارجہ بننے کے بعد اس نے پاکستان کے لیے کتنے دورے کیے ہیں اور اپنے لیے کتنے دورے کیے ہیں، تو آپ کو سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. سر نون لیگ اگر پیپلز پارٹی سے اب علیحدہ ہو کے لڑتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کس کا ہوگا؟ آئی پی پی ایک نئی جماعت بھی بنی ہے، جہانگیر ترین اور علیم خان، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی اسپیس بنا سکیں گے یا کوئی اور؟ مجھے اگلے الیکشن میں کوئی ایک جماعت حکومت بناتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ایک مجموعہ ہوگا، اور ماضی کے اندر جب اسٹیبلشمنٹ نے جماعتوں کو سپورٹ بھی کی تو وہ ایک ایک ووٹ سے بنی ہے. پرویز مشرف سے زیادہ تو کوئی اسٹرانگ نہیں تھا اس وقت. 2002 میں آپ کو معلوم ہوگا ایک الیکشن کامیاب ہوئے تھے، اور اس الیکشن کو آج تک لوگ کہتے ہیں کہ صاف اور شفاف بھی ہوئے، اور اس اسمبلی نے ڈیلیور بھی کیا. وہ تھی 1985 کی جو غیر جماعتی الیکشن ہوئے تھے. اب پاکستان میں ہمیں جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ چارٹر آف پاکستان ہونا چاہیے، اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ موجودہ نظام کے اندر کیا کیا خامیاں ہیں اور اس کو کیسے دور کرنا ہے. نیب کے قوانین کو ختم کرنے سے یہ لوپ ہول پلگ نہیں ہو سکتے. یہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی، زیرو ٹالرنس فار ٹیررزم، زیرو ٹالرنس فار کرپشن، پھر یہ جا کے معاملات آ گئے. آپ کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ میں بھی بڑے ہیں، اور آپ کی گفتگو کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی نبض کہاں چل رہی ہے، تو اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے سر؟ سب پاکستانی ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی فوج میں چلا گیا تو وہ فوجی بن گیا. اس کے رشتہ دار، اس کے بہن بھائی سب گاؤں میں بھی رہتے ہیں، شہروں میں بھی رہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ چینی کس بھاؤ بک رہی ہے اور آٹا کس بھاؤ بک رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اپنے والد کا اگزامپل دیتا ہوں کہ 2 روپے بھی اگر پیاز بڑھ جاتا تھا نا تو ان کو نیند نہیں آتی تھی جب تک صبح تک قیمت واپس نہ ہو جائے. تو حالانکہ وہ کہتے ہیں یہ غیر سیاسی آدمی ہے، غیر جمہوری آدمی ہے. ابھی ایک شخص نے، ایک بہت بڑے سیاستدان نے جو وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، کہہ رہا تھا بجلی جو ہے 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے آتی ہے لیکن بل 24 گھنٹے کا آتا ہے. میں نے کہا وہ 6 گھنٹے یہ بغیر بجلی کے رہ لے، اس کا بل پاکستانی عوام بھر دے گی. لاسٹ پہ ایک کویشچن بس یہ بتا دیں سر، لاسٹ پہ ایک کویشچن کا جواب یہ دے دیں، تحریک انصاف اب آپ کو لگتا ہے کہ سروائیو کر جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر جماعت کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر تو ان کے خلاف دیکھیں، میں اس لیے نہیں بات کرنا چاہتا کہ جوڈیشری میں کیسز ہیں تو اس کے بارے میں بیان دے دوں یہ غلط بنایا ہے صحیح بنایا ہے. یہ وقت ثابت کر دے گا. بڑے بڑے لوگ جیلوں میں رہے ہیں، ہم خود 4 مرتبہ جیل میں گئے ہیں، تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو آپ یہ رائٹ آف کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہر کسی کو یہ سوچنا چاہیے میں نے کہاں غلطی کی تھی اور مجھے اس کا ازالہ کیسے کرنا ہے. دیوار میں سر مارنے سے آپ لیڈر نہیں بن سکتے. دیوار کو گرنے سے روکنے سے آپ لیڈر بن سکتے ہیں. ازالہ ہو جائے گا؟ ازالے صاحب ازالہ ہوتا رہتا ہے. بہت شکریہ جی. آپ گفتگو سن رہے تھے اعجاز الحق صاحب کی. موجودہ سیاسی صورتحال کو سمجھنے کے لیے یہ انٹرویو بڑا اہم ہے. پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، اور ماضی کی جتنی بھی سیاست ہے وہ ساری جو خلاصہ کر کے مجموعہ کر کے اس انٹرویو میں موجود ہے. آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.